جب یزید اور مروان پہ لعنت کی جائے تو اس وقت یہ اتحاد اہل سنت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہر قسم کا انتشار یہ خود کرتے ہیں، ہر نیا سے نیا شوشہ یہ خود ڈالتے ہیں اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کے لیے۔ کبھی انہوں نے کیا بات بنائی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کیا بات بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اہل بیت کے خلاف بھونکتے وقت کسی کو بھی اتحاد اہل سنت یاد نہیں آتا۔ جب 6 سال لگاتار سیدہ کائنات کے بارے میں ممبروں پہ باتیں ہوتی رہیں، اس وقت کسی کو اتحاد اہل سنت یاد نہیں آیا ان لوگوں کو۔ جب انہوں نے مولا کائنات کے بارے میں کتابیں لکھی، مولا کائنات کی ولایت کا انکار کیا، تب ان کو اتحاد اہل سنت کسی کو یاد نہیں آیا، درد کسی کو نہیں جاگا۔ جب اہل بیت اطہار کی پاکیزہ صفات خواتین کے اوپر جب کیچڑ اچھالا گیا، جب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی گئی، تب کسی کو اتحاد اہل سنت یاد نہیں آیا۔ تو اتحاد اہل سنت یہ صرف آڑ ہے مروان اور یزید کو بچانے کی۔ جب یزید اور مروان کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، جب شمر کے اوپر لعنت کی جائے تو ان کو اتحاد یاد آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں فضائل بیان کرو۔ جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو پھر یہ مانتے نہیں ہیں۔ فضائل تو آپ اہل بیت کے مانتے کب ہو؟ اصل ان کا مشن یہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی پوری قوم کو بچانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں اپنی پوری قوم کو کہ یہ جو وقت ہے، اقبال نے کہا تھا کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب سجدے میں گرنے کا وقت نہیں ہے، اب کسی بھی اس طرح کے سوچے کا آپ شکار نہ ہو۔ اب 2 ہی باتیں رہ چکی ہیں، اب اتحاد سے معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب فیصلے کا وقت ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ یزید اور مروان کی جولی میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ یزید اور مروان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کشتی چل پڑی ہے آپ ان کی، یہ اہل بیت اطہار کی شان میں جتنی روایات تھی، صحیح روایات کا بھی یہ انکار کریں گے۔ آہستہ آہستہ یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں اور اب انہوں نے انکار کرنا شروع کر دی ہے۔ اس لیے ہم پوری قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ چکے ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے، یہ لانتی ٹولہ تمہیں یزید اور مروان کے قدموں میں لے کے جا رہا ہے، یہ وہاں پہ تک تمہیں پہنچائے گا۔ اس لیے ہماری قوم ہوش کے ناخن لے، اب فیصلے کا وقت ہے۔ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے کہ تم اہل بیت کرام علیہ السلام کے محبین کی صف میں کھڑے ہوتے ہو، تم امام حسین کی صف میں کھڑے ہوتے ہو یا یزید اور مروان کی صف میں کھڑے ہوتے ہو۔ بس اب یہ فیصلے کا وقت ہے۔ اب اتحاد سے بات افسوس کی بات ہے، ہمیں بھی افسوس ہے، ہمیں بھی درد ہے اہل سنت کا، لیکن ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی نیا بہانہ ضرور تلاش کرنا ہے، یہ کبھی اہل سنت کو متحد نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے آج میری قوم فیصلہ کر لے کہ آیا اس نے اہل بیت اطہار کے دامن کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنی ہے، جو خلد کے وارث ہیں، جو جنت کے وارث ہیں۔ جنت اگر ملے گی تو وہ حسنین کریمین کے قدموں کے صدقے میں ملے گی۔ اگر بروز قیامت کامیاب ہونا چاہتی ہو تو اہل بیت اطہار کے دامن رحمت کے ساتھ اپنی وابستگی کو نہیں چھوڑنا لوگو۔ اور یہ ہمیں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے کسی کی گالی کا، ہمیں کوئی درد نہیں ہے کسی کی گالی کا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بڑے مروان جیسے لوگ بھی یہی کام کرتے آئے ہیں، شمر جیسے لوگوں کا بھی یہی کام تھا۔ اہل بیت کے فضائل تو اتنے تھے کہ ان کا تو انکار وہ کر نہیں سکتے تھے، وہ بھی گالیاں ہی دیتے تھے، اور تم ان کی روش پہ چلتے ہوئے اپنی اصلیت ساری قوم کو دکھا رہے ہو۔ ہمیں کیا افسوس ہے جب مولا کائنات مولا علی کو گالیاں نکالی گئی ہیں، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کو منہ پہ بیٹھ کے نکالی گئی ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو ان کے قدموں کے اوپر ہماری آل بھی قربان ہے، ہماری جان بھی قربان ہے۔ تو ہماری پوری قوم کے پاس یہ فیصلے کا وقت ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ صرف محبت کے دعوے کرتے ہیں یا حقیقت میں ان کی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ وقت آنے والا ہے کہ اہل بیت کا نام لینے والوں کا گلا گھونٹا جائے گا، گلا دبایا جائے گا، تمہارے اوپر مشکلات اور مصائب آئیں گی۔ اب ہی وقت ہے کہ تم اہل بیت اطہار کے دامن کے ساتھ صرف نعرے لگانا، لنگر کھانا یہ سب کھاتے رہے، لیکن آج وقت ہے، آج اپنی اس محبت کا اظہار کرنے کا وقت ہے، اس عقیدت کا اظہار کرنے کا وقت ہے، اور جو اہل بیت اطہار کے نام کے اوپر تم کھاتے رہے ہو، آج اس کا بدلہ چکانے کا وقت آ چکے ہے۔ آج تم نے ثابت کرنا ہے کہ فی الواقع تم اہل بیت اطہار کے ناموں کے اوپر اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہو، اس پہ تم کمپرومائز نہیں ہو سکتے۔ ہم تمام تر صحابہ کرام پہ ہماری جانیں قربان ہیں، ہمارا تن من دن صحابہ کرام کی عظمتوں پہ قربان ہے۔ ہم حضور کے کسی صحابی کی گستاخی کے، کسی ادنا سے ادنا گستاخی کے قائل نہیں ہیں، ہم حضور کے کسی بھی صحابی کے بارے میں، لیکن یہ اصل مقصد اور اصل جو درد ہے ان کو وہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے جو فضائل ہیں ان کو متنازع بنانے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان سے اعلان برات کیا جائے، ایسے لوگوں سے اعلان برات کیا جائے، ایسے لوگوں سے بچا جائے، اپنے دامن کو بچاؤ، ایسے لوگوں سے ہم اپنی پوری قوم سے کہتے ہیں۔ اور خدارا امام علی مقام امام حسین نے اور تمام تر اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔
انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے قربان کیے تھے اس دین کے لیے. تو اس لیے اگر ہم ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دین چلا ہی وہاں سے، کہتے ہیں جی دین کی بات بتائیں، دین کی بات امام حسین کے در کو چھوڑ کے تمہیں یزید والا دین بتایا جائے، اس طرح کا دین تو یزید بھی اس کے اوپر عمل کرتا تھا. اتنا تو یہ دین تو یزید کا بھی تھا کہ صرف کلمہ پڑھ لو، نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، نماز کے وقت جا کے شکار کرنا شروع کر دو، بے حیائیاں کرو، حرام کاریاں کرو، بدکاریاں کرو، شرابیں پیو. یہ دین پھیلانا چاہتی ہو کہ اس دین کی بات کریں؟ اگر دین رسول کی بات ہوگی تو دین رسول تو حسین کے قدموں کی بھیک ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، امام علی مقام کے قدموں کا صدقہ ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے. دین رسول تو امام حسین اور مولا کائنات اور اہل بیت اطہار سے باہر ہے ہی نہیں ہے. اگر دین رسول کی بات ہوگی تو پھر تو اہل بیت اطہار کے ساتھ دین رسول وابستہ ہے، ان کے در سے جدا ہو کے تو دین مل ہی نہیں سکتا ہے جو دین رسول ہے حقیقی. باقی جو دین یزید ہے اگر اس کی آپ بات کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ پئیں، آپ بھی شرابیں پیا کریں، جو کام وہ کرتا تھا آپ بھی کیا کریں. اگر آپ اس دین کی ہم سے بات کروانا چاہتے ہیں تو ہم لعنت بھیجتے ہیں اس یزید کے اور یزید کے پیروکاروں کے اوپر اور ان کے ایسے من گڑت بنائے ہوئے دین کے اوپر. اس لیے ہمیں یہ چیزیں نہ سکھائی جائیں. الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کا بھی ادب جانتے ہیں اور حضور کے اصحابہ کرام کا ادب بھی جانتے ہیں.